حوالہ نمبر 14 جو ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے سامنے کچھ چیز رکھ دوں کہ علامہ ابن حدید یہ ایک بلاغیہ کے ہاں بڑے معتبر عالم تھے، اور اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں جب علوم بلاغہ کی بات ہوتی ہے تو اس کی باتوں کو، اس کے جو کلام ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ الفلق والدیر نام کی ان کی بڑی معروف کتاب ہے، لیکن انہوں نے شیعت، یہ بھی معتزلی تھے اور بعد میں ان کے اندر شیعت پائی جایا کرتی تھی، کتابوں میں موجود ہے۔ میں وضاحت سے پہلے ہی اس پہ مزید بحث کرنے سے پہلے جو کتابچہ مجھے پہنچا ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں، جس کا ریپلائی میں کر رہا ہوں، اس کتابچے کے اندر صاف لفظوں میں اس بھائی نے لکھا کہ دلیل نمبر 14 شرح نہج البلاغہ ابن حدید۔ اب شرح نہج البلاغہ ابن حدید ہی میں پیش کروں گا کہ اس کے اندر یہ لکھ کر کے اس کا رد کرتے ہیں ابن حدید، اس فاقی کا ابن حدید خود رد کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ فاطمہ کی وفات کا جو واقعہ ہے ہمیشہ سے علماء لکھتے ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ انہوں کو شہید کیا گیا تھا، یہ ابن حدید لکھتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ابن حدید کی جو شرح نہج البلاغہ ہے اس کے اندر یہ واقعہ لا کر کے اس واقعے کا رد کرتے ہیں، تو یہ جناب کیا کیا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ معتزلی عالم ہے، عقائد میں یہ علماء اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ نمبر 2، ان پر شیعت کا الزام ہے اور انہوں نے شیعہ کی کتابوں کی شرح نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں معتبر ہے، تو اس کی شرح لکھی ہے اس نے۔ تو جو نہج البلاغہ کی شرح لکھ رہا ہے، ہم نہج البلاغہ کے بارے میں غلط نہیں کہتا، نہج البلاغہ میں خود پڑھتا بھی ہوں، اس کو معتبر بھی سمجھتا ہوں، مگر یہ شیعہ کے ہاں معتبر جو ہے مستند کتاب ہے، اور جو کتاب شیعہ کی معتبر ہے اس کی جو شرح لکھ رہا ہے وہ سنیوں کے ہاں کیسے معتبر ہو گیا؟ تو لہٰذا ابن حدید کا حوالہ عقائد کے اعتبار سے یہاں پر نہیں چلے گا۔ یہ شافعی مذہب کے ساتھ تعلق تھا، معتزلی تھے، اور بعد میں شیعت ان کے اوپر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے شیعہ کی کئی کتابوں کے ترجمے لکھ رکھے ہیں جی۔ تو خود آپ نے تسلیم بھی کیا یہاں کتابچے کے اندر کہ علامہ زرکلی نے علام کے اندر کہا ہے کہ یہ ادب کے عالم تھے، عقائد کے نہیں، ادب کے عالم تھے، آپ نے خود لکھا ہے نا۔ میں تب کوئی حوالہ دکھاؤں، میں کہیں اور ریسرچ کری تب جاؤں جب آپ ایک کتابچے کے اندر ہی مجھے دلیل نہ ملے۔ آپ کتابچہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ادب کے عالم تھے، عقائد کے نہیں، تاریخ کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن عقائد کے نہیں، اور معتزلی اور مذہب تھے، تو بات ختم ہو گئی۔ معتزلی جو ہیں وہ ہمارے نزدیک تو وہ گمراہ ہیں، تو گمراہوں کا عقیدے کی بات ہمارے اوپر کیسے آپ تھوپ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگر کوئی معتزلی یہ عقیدہ لے بھی لے تو اس کے پہلے عقائد کو ہم گمراہ کہتے ہیں، تو ایک اور عقیدہ ان کو گمراہ مانیں گے ہم۔ اور علامہ شہرستانی جب اس بات کو لاتے ہیں تو آگے انشاءاللہ آپ نے وہ بات کی ہے تو اس میں جواب دوں گا، تو اس میں تو وضاحت کرتے ہیں اس بات کی کہ معتزلیوں کے کیا کیا عقیدے ہیں۔ تو یہ بات ہے جناب آپ کی دلیل نمبر 14 کا جواب۔ اب چلتے ہیں دلیل نمبر 15 کی طرف۔